جی چودھری غلام حسین صاحب، معاملہ تو وہیں کا وہیں پہ کھڑا ہے۔ آج جو ریمارکس ہمارے سامنے آئے، ظاہر ہے ایک دن کے وقفے کے بعد کیس دوبارہ جمعرات کو سنا جائے گا، امید یہی کی جا رہی ہے۔ ویسے تو آج ایکسپیکٹڈ تھا کہ کنکلوڈ ہو جائے گا، لیکن اب ایک دن کا وقفہ دیا گیا ہے اور تمام پارٹیز کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی نے مزید کو ڈاکومنٹس جمع کروانے ہیں تو کروا دیں۔ فیصلہ تو ظاہر ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر معاملہ سب جوڈس ہے، فیصلہ جو آنا ہے آ جائے گا۔ آج کی ہیئرنگ آپ نے سنی، ججز صاحبان کے ریمارکس آپ نے سنے، اس کے اوپر آپ کا آج کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے تبصرہ تجزیہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہاں ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے، ایک بات ہے۔ دوسرا یہ مجھے آپ بتائیں، تینوں بڑے ماشاءاللہ آئی ریسپیکٹ یو الاٹ اینڈ یور اوپینینز آر ویری مچ امپورٹنٹ ٹو می ایٹ لیسٹ۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے اس دفعہ کیا ہے کہ سنی اتحاد کی سیٹیں جو ہیں ان سے چھین کے اور بندر بانٹ کر کے کہ جس کی ایک سیٹ ہے اس کو بھی 5 دے دی ہیں، جس کی 2 سیٹیں اس کو بھی 10 دے دی ہیں، یہ چھینی ہوئی سیٹیں جو ہیں اس سے پہلے کس کیس میں پاکستان میں ہوا ہے؟ کسی اسمبلی میں بھی؟ جی نقوی صاحب، سوال آپ نے سنا ہے، ظاہر ہے چودھری صاحب نے سوال پھینکا ہے، میں بھی اس کے اوپر کامنٹ کروں گا۔ آپ کے خیالات اس حوالے سے؟ نہیں، اس کا تو فیصلہ آ گیا نا، وہ تو سیٹیں ان سے واپس لے لی گئیں جو دی گئی تھیں، اس کا تو فیصلہ سپریم کورٹ نے واضح کر دیا کہ یہ سیٹیں ان کی نہیں ہیں۔ اور یہی بات ہم پہلے دن سے، کم از کم میں تو پہلے دن سے کر رہا ہوں کہ یہ سیٹیں اتحادی جماعتوں کی نہیں ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے، کیا یہ سنی اتحاد کونسل کی نشستیں ہیں یا نہیں ہیں۔ اور جو بھی فیصلہ آئے گا ظاہر ہے وہ سب لوگ مانیں گے جو اس کیس کو فالو کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گئی بات، لیکن ایک اور بات جو آپ نے ابھی انٹرو میں شروع میں سنوائی، جو آپ بات کرتے ہیں بار بار اس شو میں بہت زیادہ بات ہوتی ہے 8 فروری کے الیکشنز کے حوالے سے، اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو انجسٹیفائڈ الیکشن ہے، یہ تو الیکشن ہے ہی نہیں، یہ تو فراڈ ہوا ہے۔ ہم مان لیتے ہیں یہ فراڈ ہوا ہے۔ مجھے بتائیے کہ وہ لوگ جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں 91 لوگ، وہ کیوں نہیں مانتے کہ یہ فراڈ ہوا ہے؟ وہ اسمبلی سے تمام سہولتیں حاصل کر رہے ہیں، وہ اسمبلی سے برابر تنخواہ لے رہے ہیں، اسمبلی جو ایک ایم این اے کو سہولت دیتی ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ وہاں پر ایک اپوزیشن لیڈر ہے، وہ اپوزیشن لیڈر کے تمام پریویلیج کو انجوائے کر رہا ہے۔ وہ اپوزیشن لیڈر وہاں امریکی سفیر سے بطور اپوزیشن لیڈر اسمبلی کے اندر ملتا ہے۔ اسمبلی کے اندر یہ کمیٹیوں کے ممبر بھی بنتے ہیں، کمیٹیاں حاصل بھی کرتے ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ 91 لوگ کیوں ہماری بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ 8 فروری کے جو الیکشن ہے وہ ایک فراڈ تھے؟ یہ میرا آپ سب سے سوال ہے۔ چلیں آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اچھا حسن ایوب، ایک اہم نقطہ آج وہاں پہ وہ یہ تھا کہ جب نامینیشن پیپر اس کے سنی اتحاد کونسل کے چیف صاحب صاحب کے رکھے گئے تو اس میں یہ تھا ایفیڈیوٹ دیا تھا کہ جناب اعلیٰ ہمارا اتحاد ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اگر بلا نہیں ملتا تو آپ مجھے اس کی بجائے شٹل کاک برقع وہ دے دیں۔ اس کے اوپر اگر مغلط نہیں سیکشن 266 کا منیب اختر صاحب نے حوالہ بار بار دیا کہ اگر فرض کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا اتحاد ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ یہ چونکہ سنی اتحاد کونسل نے اتحاد کیا تھا وہ تو بلا تو ان کو نہیں ملا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ نے جو سنی اتحاد کونسل کا جو اپنا نشان ہے آپ نے کیوں نہیں ان کو کہا کہ جی آپ اتحاد تو آپ کا ختم ہو گیا، کیونکہ جو اتحاد آپ جس کے سمبل کے تحت آپ الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے وہ تو ختم، تو آپ ان کو آپ بڑھا دیتے تھے ان کا جو بنیادی نشان تھا۔ ہاں، اس کے بعد ان کے 2 خطوط اور بھی ہیں نا، انہوں نے لیٹر لکھے تھے وہ بعد میں جب ریزرو سیٹیں مانگی تھیں، نہیں بات کی بات اس میں نہیں، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پہلے نظریاتی کی طرف بھی انہوں نے خط لکھ دیا تھا، وہ بعد کی بات ہے۔ نہیں، نظریاتی جب الیکشن سے پہلے کی بات ہے جی، نظریاتی الیکشن کے پوسٹ الیکشن نہیں ہے جی، بیفور الیکشن والا معاملہ تھا۔ وہ ڈیٹس اگر آپ دیکھ لیجیے گا اس کی، بالکل، کیونکہ نظریاتی کا معاملہ تو ختم ہو گیا تھا نا جب وہ بلے کا نشان والا فیصلہ ہو گیا تھا، تو وہ نظریاتی جو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی والا چیپٹر کلوز ہو گیا تھا، تو نظریاتی کے لیے بھی انہوں نے لکھا تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ پھر اینڈ میں انہوں نے کہا جی کہ مجھے آپ انڈیپینڈنٹ کر دیں، تو پھر ان کو ٹاور شاید ان کو سمبل مل گیا۔ اب آج کی جو سماعت ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو جو اسکندر بشیر صاحب نے جو کہ وکیل ہیں الیکشن کمیشن کے، بڑے واضح طریقے سے بتا دیا کہ 0 + 200 از ایکول ٹو 0۔ اگر آپ نے 0 سیٹ سیکیور کی ہے ایز پولیٹیکل پارٹی، تو پھر آپ کو ساتھ اگر 200 انڈیپینڈنٹ بھی آپ کو جوائن کر لیں یا 300 انڈیپینڈنٹ بھی جوائن کر لیں تو آپ کی ریزرو سیٹ 0 بنے گی۔ ایک چیز، دوسرا سنی اتحاد کونسل کی جو بڑا میرے لیے انکشاف تھا، انہوں نے کہا کہ کوئی نان مسلم ان کے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ ان کا ممبر نہیں بن سکتا۔ دوسری بات یہ بڑی عجیب سی لگی
تیسری جو کل کی سماعت میں مجھے ایک بات ذکر نہیں کر سکا تھا کہ کل کی سماعت میں فیصل صدیقی صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے ان دونوں نے پشاور ہائی کورٹ کا تو ذکر ہی نہیں کیا نا جی. حالانکہ جو اپیل میں وہ سپریم کورٹ میں آئے ہیں 185(3) کے تحت, 184 نہیں 185(3) کے تحت یہ اپیل میں آئے ہیں. اس اپیل میں انہوں نے چیلنج کس آرڈر کو کیا ہے؟ جو آرڈر چیلنج ہوا ہے امپیون آرڈر کون سا ہے؟ امپیون آرڈر ہے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ. اپنے آپ دلائل دے رہے ہیں, آپ سنی اطاعت کونسل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور آپ ایک جو سلمان اکرم راجہ ہے وہ کنول شوزب صاحبہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ نے ذکر تک نہیں کیا. اور سب سے دلچسپ بات جو ہے وہ معزز جسٹس اطہر مدنی اللہ صاحب کی تھی. انہوں نے بڑا ایک رائٹ بات کی, انہوں نے کہا جی کہ اللیجڈلی جیسے آپ نے بتایا کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں یا جو انتخابات ہے اس میں جو مبینہ دھاندلی ہوئی ہے اس کا وہ ذکر ضرور کیا انہوں نے. اور انہوں نے سوال جو کیا جو مخدوم علی خان صاحب سے, انہوں نے کہا جی کہ یہ سوال کا یہ کیسز ٹیک اپ کیوں نہیں ہو رہے, یہ جواب آپ نے دینا ہے, میں بطور وکیل جی جواب نہیں دے سکتا. تو متعلقہ بیسیکلی جو وہ بات کر رہے تھے وہ باتیں شاید بڑی اپیلنگ تھیں لیکن وہ باتیں اس کیس سے ریلیونٹ نہیں ہیں. سمجھ آ گیا, وہ اس کیس سے ریلیونٹ ان کو آئین کا نہیں پتا. یہ فل کورٹ کا جو ابھی بیٹھا ہوا ہے یہ اب اپیل سن رہا ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف, اور جس کے بعد اس ڈیسیجن کے بعد صرف ایک ریمیڈی اویلیبل ہوگی. اس اپیل کے بعد اپیل نہیں ہے جی فل کورٹ میں, پھر آپ کو صرف ریویو کو. اچھا لیٹس اسٹک ٹو دی جو ہمارا سبجیکٹ اس پہ چیز ہے وہ ظاہر ہے دونوں طرف سے حسن ایوب آرگومنٹ آ رہا ہے. ظاہر ہے آج آپ نے اسکندر بشیر صاحب کی بات کر رہے تھے, وہ میں سن رہا تھا ان کو, جب ایک آدھ سوال کیا گیا منیب اختر صاحب کی طرف سے تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں یہ مفروضے پہ اوپر ہے, میں اس پہ نہیں کروں گا. لیکن الیکشن ایکٹ کی بات جہاں پر آ گئی نا, الیکشن ایکٹ کے اوپر ڈومینیٹ کرے گا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 51.